آج ہم اسکاؤٹنگ میں اتحاد بیچ کی سکلز میں شیٹ بینڈ کے متعلق پڑھیں گے. یہ نوٹس، جیسا کہ میں اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ہماری اپنے ہی اقدار سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے سسٹم سے لی گئی ہیں. شیٹ بینڈ اور ریف ناٹ میں فرق ہے کہ ریف ناٹ ایک جیسی موٹائی کی دو رسیوں کو آپس میں لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ شیٹ بینڈ میں ایک موٹا رسہ ہوتا ہے اور ایک باریک رسی ہوتی ہے. موٹے رسے کو ناٹ لگانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم موٹا رسہ یا کپڑے کی شیٹ کو اگر کونے سے باندھنا ہو، موٹا رسہ یا کپڑے کی شیٹ کو ہم موڑتے ہیں، اس کا ایک لوپ بنا لیتے ہیں، جبکہ باریک رسی کو ہم اس کے ساتھ گھماتے ہیں. یہ ہم نے لوپ بنا لیا. یہ چاہے موٹا رسہ ہے یا شیٹ ہے. لوپ بنانے کے بعد اس میں سے جو باریک رسی ہے اس کو اس لوپ کے بیچ میں نیچے سے گزارتے ہیں. گزارنے کے بعد جس ہاتھ میں لوپ تھا اسی کی انگلی کے اوپر اس کو ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کے سامنے سے دو رسیاں، درمیان میں سے وہ رسی جو ہم نے انگلی پھینکی تھی وہ دکھائی دے رہی ہے. اس کو پکڑیں گے، باہر نکال لیں گے اور انگلی کی جڑ سے انگلی کے ناخن کی طرف اس رسی کو نکال دیں گے. اس طریقے سے اس کو نکالیے اور نیچے لٹکتی رسی کے ساتھ پکڑ لیں. پکڑنے کے بعد اس کو بڑے آرام سے آہستہ تک کھینچیے تو یہ آپ کے سامنے کچھ یہ شیپ بن جائے گی، ایک طرف سے کراس اور دوسری طرف سے لوپ کے بیچ میں سے رسی نکلی ہوئی. جب آپ یہ ناٹ لگاتے ہیں تو وہ رسے میں سے یا چادر میں سے باریک رسی کھسکتی نہیں ہے، بڑی مضبوط گرائی ہے. شیٹ بینڈ سے بھی پھر دیکھیے گا، شیٹ بینڈ کو ہم نے لوپ بنایا، موٹا رسا ہے چادر، اس میں سے باریک رسی کو نکالا، اسی ہاتھ کی انگلی کے اوپر اس کو رکھ کے چھوڑ دیا. سامنے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ رسی لٹکتی دو رسیوں کے درمیان دکھائی دیتی ہے. اس رسی کو پکڑیے اور انگلی جس طرف اشارہ کر رہی ہے انگلی کی جڑ سے ناخن کی طرف اس کو نکال لیجیے اور جو نیچے رسی لٹک رہی ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے آہستہ تک کھینچ لیں تو آپ کی شیپ کچھ اس طریقے سے بن جاتی ہے کہ ایک طرف کراس دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ایک لوپ کے بیچ میں سے رسی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. شیٹ بینڈ بہت مضبوط گرا ہے، ایک دفعہ یہ لگ جائے تو کھینچنے سے کھلتی نہیں، لیکن اگر تکنیک سے کھولیں گے تو بڑے آرام سے یہ کھل جاتی ہے.